اب 15 کا نقش اگر دیکھا جائے، 15 کا نقش کیا ہے، آئیے میں اس کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں. وہ عام لوگ کے جو اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں پہلے اس کو سمجھیں تھوڑا سا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیں میرے ساتھ. یہ نقش 15 کا کہلاتا ہے. اچھا یہ نقش 15 کا کیوں کہلاتا ہے؟ اب میرے ساتھ عام لوگ بھی جڑے ہیں اور میرے شاگرد جانتے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ شروع سے جڑے ہیں، میں اس کے بارے میں کافی گفتگو کر چکا ہوں. لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس کو 15 کا نقش کیوں کہا جاتا ہے، کہ یہ 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی ہے. یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. علم العدد میں کہتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں صرف اس ہی کی اہمیت ہے. اصل یہ ہے کیونکہ 1 جو ہے یہ اس کی ابتدا ہے اور 9 جو ہے یہ اس کی انتہا ہے. کیا ہے؟ اس کی انتہا. اچھا 9 کے بعد 0 جو لگاتے ہیں، 0 ہم علامت کی صورت میں لگاتے ہیں. اب جب ہم اس کو علامت کی صورت میں لگاتے ہیں تو پھر مختلف اس کی نومیریکل ویلیو جو ہوتی ہے وہ اصل ہی رہتی ہے. یعنی کہ جیسے 90 900، جیسے اب مثال کے طور پہ 9 ہے توئیں کی ہے، اگر اس کے ہم 0 آگے لگا دیتے ہیں. اب 1 سے لے کے 9 تک جو ہیں، اب یہ مثال کے طور پہ اب یہ ہے نمبر 1 جو ہے یہ الف، میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں، الف با جیم دال ہے واو زے، ابجد حوض ہے اور توئیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ حرف ہیں. ٹھیک ہے، حرف الف یعنی کہ یہ حرف وہ ہیں جو ہم نے حرف تہجی سے لیے ہیں، جسے حرف ابجد کہا جاتا ہے. اچھا اب کہتے ہیں کہ حرف تہجی کیا ہے؟ حرف تہجی 28 حرف ہیں. اب 28 کے 28 حرف اس 1 سے لے کے 9 تک میں موجود ہے. 1 سے لے کے 9 تک میں موجود ہیں وہ جن کو حرف تہجی کہا جاتا ہے. اب آئیے بس، اب حرف تہجی کیا ہے؟ ابجد حوض ہوتی قلمن سا فے اور سواد صافت قریشت سے خیر سخت اور دعات زوئیں اور غین. ابجد حوض ہوتی کلیمن صافت قریشت سخت اور ضغط، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 8 میں اگر ہم اس کو پوری کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس کے اندر حرف ابجد پوری مکمل ہے، یعنی کہ 28 کے 28 حرف اس میں موجود ہیں. اب ابجد الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، 5 6 7 8 9 10، کلیمن کے 11 نہیں 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ریگے 200 شین کے 300 تیگے 400 500 600 700 800 900 اور یہ غین کے 1000. اب یہ حرف تہجی 28 کے 28 اس 9 کے عدد کے اندر اس کی تمام قوت موجود ہے، اور اس کی تمام قوت اس 15 کے نقش میں موجود ہے. یعنی
کہ اب پورا قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ ٹوٹل اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ حرف تہجی سے مل کر عبارت سے مل کر ایک پورا کلمہ بنتا ہے. یعنی کہ یہ 28 حروف پورے قرآن پاک کے ہیں. یعنی کہ پورے قرآن پاک میں جتنے بھی حرف موجود ہیں وہ سارے 1 سے لے کے 9 تک کے میں موجود ہیں. اس کی روحانیت موجود ہے. یہ کل نقش کہلاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ صرف 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 15 کا نقش لکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، تو ہر نقش آپ کے ہاتھ سے جاری ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اس کے عامل ہے نا، آپ سورہ یاسین کا نقش لکھیں وہ کام کرے گا، بھلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں نہیں کریں وہ کام کرے گا. آپ سورہ مزمل شریف کا نقش لکھیں، آپ بھلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں نہ کریں وہ کام کرے گا. آپ سورہ قریش کا نقش لکھیں، سورہ محمد کا لکھیں، سورہ یاسین کا لکھیں، یا قرآن کی کوئی بھی سورت، قرآن کی کوئی بھی آیت، قرآن کا کوئی بھی لفظ، آپ اس کا نقش لکھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا اور سامنے والے کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 15 کا نقش جو ہے یہ بنیاد ہے اور یہ تمام سلاسل کے اندر موجود ہے. اس کی تعلیمات ہر خاندان میں موجود ہے، اس کی تعلیمات ہر سلسلے میں موجود ہے، اس کی حقیقت ہر بزرگوں میں موجود ہے. اور وہ بزرگ کہ جو اپنے مریدوں کو یہ نقش تعلیم کرتے تھے، صرف اور صرف ان لوگوں کو تعلیم کرتے تھے، اپنے ان خلفاء کو تعلیم کرتے تھے جو عملیات سے شغاف رکھتے تھے. عملیات سے شغاف کوئی آج کا شوق تھوڑی ہے، یہ کئی ہزاروں سال پرانا شوق ہے، کئی ہزاروں سال پرانا ہنر و فن ہے، یہ ہزاروں سال پرانا ہے یہ علم. تو پہلے کے زمانے کے اندر جب بزرگان دین اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اور جب یہ دیکھتے تھے کہ کس مرید کے اندر کس جانب شوق زیادہ ہے، اور جب کوئی عملیات کی طرف آتا تھا، خلق خدمت کی طرف آتا تھا، تو اس کو 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو 15 کا نقش کی طریقہ ہر خانوادے میں رائج ہے. تو آپ کو سمجھانے کا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو 28 حرف تہجی ہیں وہ 28 کے 28 اس 9 کے حصے میں موجود ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب جیسے یہ الف کی نومیریکل ویلیو، یہ الف حروف ہے، اس کی نومیریکل ویلیو 1 ہے. اب بے کی 2 ہے. ٹھیک ہے، اب بے کی 2 اور کاف کی 20. ٹھیک ہے، اب رے کی 200. اب یہ جو آگے صفر بڑھا ہے یہ علامتی طور پہ صفر بڑھا ہے، لیکن ان کے جو حرف ہیں، جیسے اب بے کے 2، کاف کے 20 اور رے کے، یعنی کہ بے، رے اور کاف، یہ جفت کہلائیں گے. یعنی علامتیں جو آئی ہیں علم العدد کے اندر، جب اس کو مفرد میں لے کر آئیں گے اپنی کیلکولیشن میں علم العدد میں، تو صفر کی ویلیو ختم کر دی جائے گی. اس طریقے سے دیکھا جائے تو ایک حروف کے اندر کتنے حروف آ رہے ہیں؟ 3. اب 8 کتنے آ رہے ہیں؟ 3 آ رہے ہیں. اب اسی طریقے سے اگر ہم اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 9 × 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27 اور ایک الف، 27 اور ایک 28 آ گئے حروف ابجد پورے کیلکولیشن کے مطابق. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس 1 سے لے کے 9 کے عدد تک میں آپ کی پوری حرف تہجی کی روحانیت، پوری حرف تہجی کے عدد اس کے اندر موجود ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سورہ جن میں کہتا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا، احسن کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو قرآن میں، ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا. یعنی کہ اب اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ایک کیلکولیشن کے تحت ہے.
کیونکہ اس کا شمار جو ہے وہ عددوں میں ہے. تو علم العدد کی کیا اہمیت ہے, علم العدد کی کیا ویلیو ہے, اور علم العدد کی کیا خاصیت ہے, یہ تو آپ نے سمجھ لیا. یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گئی. یہ 15 کا نقش یہ ہے, اور اس میں 1 سے لے کے 9 تک جو گنتی ہے, اس کے اندر تمام حروف تہجی یعنی کہ حروف ابجد جو ہے اس کی روحانیت اور اس کی روشنی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اب مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ہم جب یہ کھانے بڑھتے ہیں تو ہم اس کو رومن میں لکھ سکتے ہیں. یہ جو رومن ہے یہ کہ جس کو فگر کہا جاتا ہے نا 1 2 3, جس طریقے سے میں نے یہ لکھا ہے 1 2 3 4, کیا اس طریقے سے نقش بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, اس طریقے سے نہیں بڑھ سکتے. نقش آپ نے عربی میں ہی بھرنا ہے, جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جب ہم اس علامت اس شیپ میں لکھتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے, اور جب ہم اس میں لکھیں گے رومن کے اندر, اس گنتی کے اندر جو انگلش گنتی کہلاتی ہے, تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. اس کی تاثیر اتنی نہیں ہے جتنی تاثیر عربی میں لکھنے کی ہے. اسی لیے تمام سلاسل کے اندر اسی علامتوں کے طور پہ یہ نقش بھرا جاتا ہے, اسی اس میں یہ لکھا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں 15 کا نقش, تو سمجھ لیں, اس کی قوت سمجھ لیں. اب میں 15 کے نقش کی تھوڑی سی حقیقت بیان کر دوں آپ سے. اب ہم پھر اس جانب بڑھتے ہیں کہ جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. الف با جیم دال ہے واو زے ہے حلوے والا توئیں. یہ حرف ہے. اب یہ حرف کیا ہیں؟ ان حرف کی نومیریکل ویلیو 1 سے لے کے 9 تک ہے. جب آپ ان حرفوں کو سمجھ لیں گے تو اس کی 9 تک کے سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اچھا, اب اس میں وہ حرف جو جفت ہیں ہم ان کو الگ کرتے ہیں. جفت کون سے ہیں؟ 2 4 6 اور 8, یعنی کہ جو جوڑے میں ہیں. جفت کسے کہتے ہیں؟ جو جوڑے میں ہیں. جوڑے میں کون سے؟ بے, دال, واو اور ہے. اب ان کو ملاتے ہیں تو کیا اسم بنتا ہے؟ اسم بدو. اسم بدو کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہر اعمال میں بدو ہوتا ہے. کچھ نقوش میں بدو لکھا جاتا ہے, کچھ پڑھائیوں میں لفظ اسم بدو آتا ہے. اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اسم بدو کے سب سے بڑے صاحب دعوات بزرگ گزرے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے جفت. اب آتے ہیں ہم طاق کی طرف. طاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ 1 3 5 7 اور 9, یعنی کہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں طاق. الف جیم ہے زال اور توئیں. اب الف جیم ہے زال توئیں, اس کو اگر ہم ملا کے کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے عجیزت. کیا بنتا ہے؟ عجیزت. یہ اسم بنتا ہے. اس اسم کا تعلق کس سے ہے؟ طاق سے. اس اسم کا تعلق کس سے ہے؟ جف سے. اب کہتے ہیں روحانیت کی دنیا میں, عملیات کی دنیا میں, کہ اگر ہم کوئی کام خیر کا کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, کسی کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, کسی کی خدمت کرتے ہیں, کسی کے لیے کوئی ہم خوشی کا کام کرتے ہیں, تو یہ خیر کا کام کہلاتا ہے. یعنی کہ جفت خیر ہے, اور طاق یہ شر ہے. شر سے مراد کیا ہے؟ شر سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم کسی کے دشمن کو سزا دیتے ہیں, یعنی کہ شر وہ جو قہری کام ہے, کسی دشمن کو سزا دیتے ہیں, کسی جنات کو جلاتے ہیں, کسی کا جادو ختم کرتے ہیں, کسی شیطان کو سزا دیتے ہیں, کسی شیطان جنات کو قید کرتے ہیں, کسی شیطان جنات کو جلاتے ہیں, کسی شیطان جنات کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو ہم کس سے کام کرتے ہیں؟ طاق سے. اب ہم آ جاتے ہیں 1 سے لے کے 9 کے عدد تک. اب اس کے اندر کون کون سے کھانے جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں یہ سمجھ لیں. اب یہ کھانا, یہ والا کھانا کون سا ہے؟ جو یہ جفت ہے. 2 یہ جفت ہے. 4
یہ 6 2 4 6 اور 8 کا ہے، یہ رہا جفت. اور طاق یہ والا ہے، طاق 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 طاق. اب اس کی ترتیب دیکھو. اب آپ یہ ٹرائنگل بنا، یہ پلس پلس کا نشان بنا، ٹرائنگل نہیں پلس. یہ کونے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ طاق کے. یعنی کہ یہ گھر ہے اجیزت کے. ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھو یہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے، 1 5 9 7 اور 3. اب یہ جو خانے ہیں یہ جفت کے، یہ چاروں کونے میں، یعنی خیر نے اپنے اندر سب کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ خیر ہوگی وہاں پہ شر بھی ہوگا، اور جہاں شر ہوگا ہر شر میں خیر چھپی ہوتی ہے. کیا کہ خیر بھی ہے شر بھی ہے، اندھیرا بھی ہے روشنی بھی ہے، لیل بھی ہے نہار بھی ہے. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو سمجھنا ہے نقش لکھتے وقت. اب ہم نقش لکھتے ہیں، ہمارا سارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم بس گنتی بھرنے شروع کر دیں. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ خانے بنا کے نا اس کو پرنٹ کروا لیتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے پرنٹ کروا لیے، باکس بنا دی، اب ہم خالی گنتی لکھتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے بھی نہیں لکھنا چاہیے. پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ جفت اور طاق. جفت اسم بدو ہے، طاق اسم اجیزت ہے. اب بدو اور اجیزت ہم ان اسموں کے ذریعے بھی کام لے سکتے ہیں، ہم کام لیتے ہیں. اگر ہم 15 کے نشی پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں گے، پھر ان دونوں کے ذریعے کام لینے کے طریقہ کار میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، اب اس کو 9 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہم نے. 9 عددوں کو 4 عدد سیدھے ہاتھ پہ چلے گئے، 5 عدد الٹے ہاتھ پہ چلے گئے. 4 عدد یعنی کہ یہ بدو جفت کہلائے، اور بائیں ہاتھ میں جو چلے گئے یہ 5 یہ اجیزت کہلائے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئے 15 1 سے لے کے 9 کے نقش کے اندر جو جفت ہیں وہ، جو طاق ہیں وہ، ان کی تاثیر ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں کہ 15 کے نقش کی ٹوٹل روحانیت کن اسموں میں پوشیدہ ہے. یہ نقش ہم نے بھی بہت لکھے، اور میاں حضور نے بھی، ہمارے مرشد نے بھی اس نقش کو بہت لکھا. یعنی کہ اس کے 1 سال کے اندر 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کری ہیں اس نقش کی، خالی 15 کے نقش کی. ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ کرو نا، اگر آپ خالی اس کی زکوٰۃ ادا کر لو تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے. ہم اب اس کو 9 ہی کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہم 9 1 سے لے کے 9 کے عدد کے ہندسے کی نسبت سے 9 کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم وقت میں، کم محنت میں ہم پورے سے فائدہ اٹھا لیں. آپ 15 بھی لکھ سکتے ہو، آپ 45 بھی لکھ سکتے ہو، آپ 9 بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب پھر ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 پہ. اب پھر وہ اس کی آ گئی الف با جیم دال ہے واو زے ہے اور توئیں. بے توئیں دال، بتا دن زاہجن
اور واہن. اب یہ اسم کیا ہے؟ بتدن، زاہجن، واہن. اب ان حرفوں کو دیکھو تھوڑا سا توجہ. بے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور واہن بتدن، زاہجن اور واہن. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس 15 کے نش کے اسم اعظم ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب یہ بتدن، زاہجن، واہن یہ وہ اسم سے وہ عبارت بنتی ہے کہ جس سے ہم کسی بھی جنات کو جلانے کا کام لیتے ہیں، کسی بھی شیاطین کو بھگانے کا کام لیتے ہیں. کیسے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی حاضری ہوتی ہے. اب آپ نے اس نش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نش لکھنا ہے. اب ہم نے یہاں پہ یہ ہنسا نہیں لکھنا ہے. اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے بتدن، زاہجن اور واہن. اب یہاں پہ لکھنا ہے بدو اور اجزت. اسی 9 کے جو نقش ہے نا، اس کی جو مین قوت ہے، مین پاور ہے، وہ کیا ہے؟ بدو، اجزت، بتدن، زاہجن، واہن. اب ہم اس طریقے سے لکھ کے اس کو فلیدہ بنا لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کسی کے اوپر آسیب ہے، کسی کے اوپر حاضری ہوتی ہے، یہ حاضری ہوئی ہوئی ہے، وہ کنٹرول سے باہر ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کرا کیا جائے. آپ اسی نقش کو اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، آپ اس طریقے سے یہ لکھیں، یہ اسم لکھیں، اس کو فولڈ کریں، اس کے کانوں میں روئیاں دیں اور وہ فلیدہ جلا کے دھواں اس کے ناک میں دیں. اس کے اندر جو موجود خباثت ہوگی، اس کے اندر موجود جو خبیث ہوگا، اس کے اندر موجود جو شیاطین جن ہوگا، وہ باقاعدہ طور پہ اس کے جسم سے نکل کے چھوڑ دے گا. اچھا، اگر آپ کسی کے جادو کا اوتار کرتے ہو، اگر آپ نے کسی کو سامان پڑھ کے دیا ہے، آپ ہانڈی کے اندر یہی نقش لکھتے ہو اور یہی اسم لکھ دیتے ہو، تو یہ اسم لکھنے سے ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی کا اتارا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا جادو اتار کر رہے ہوتے ہیں، اور جادو اتار کرنے کے بعد اگر اس میں کسی قسم کی کوئی آپ سے غلطی کا احتمال ہو جاتا ہے، آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو یہی اس کی جو ماتے جو موکلان ہوتے ہیں، جو ان اسم کی جو قوت ہوتی ہے، ان اسم کی جو روحانیت ہوتی ہے، وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اسم ہے جو مجموعہ ہے جفت اور تاک کے ساتھ. اب دیکھو نا، بتا دن یعنی کہ بے جفت، ٹھیک ہے، توئیں تاک، دال جفت. کس کا مجموعہ آ گیا؟ یہ جفت جفت تاک. اسی طریقے سے زاہجین ہے، اسی طریقے سے واہن ہے. تو یہ اسم ہم اس وقت لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کا اتار کرتے ہیں، جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں، جب ہم کسی مریض کو دیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، تو اس وقت یہ اسم ہم نہیں لکھتے. یہ ذہن میں رکھنا. اچھا، بعض لوگ اس اسماؤں کے ساتھ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بعض لوگ اس نش کے ساتھ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل لکھتے ہیں. بعض لوگ اتتھیائیلو، بتتھیائیلو، جتتھیائیلو، دتتھیائیلو ان فرشتوں کے نام لکھتے ہیں، ان موکلان کے نام لکھتے ہیں. یہ فرشتوں کا نام نہیں، یہ موکلان کے نام ہے. اب بات اس میں سرخ جنات کے لکھتے ہیں کہ جیسے اتتھیا یوشین، بتتھیا یوشین، جتتھیا یوشین، تتتھیا یوشین. یہ کیا ہیں؟ یہ اس کے ماتے سرخ جنات ہیں. اچھا، اب بعض لوگ اس میں ایوان کا کرتے ہیں، جیسے بتتھیالن، اتتھیالن، بتتھیالن، جتتھیالن، تتتھیالن. یہ اس کے موکلان ہیں، یہ ایوان ہے. میں وہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا آنے والی نشستوں میں
کہ اس کے موکلان کون ہیں. میں سمجھتا ہوں میں اس کو سمجھا چکا ہوں میری پریویس نشستوں میں. باقی آپ کا ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہوگا. آپ میری 15 کی نشست کی پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لو. اس کے اندر میں نے میرے خیال سے میں نے شاید فرشتوں کے نام بھی بتائیں, اس میں نے موکلان کے نام بھی بتائیں, ایوان کے نام بھی بتائیں, سرخ جنات کے نام بھی بتائیں, اس میں شیاطین بھی موجود ہیں, اس کے بھی نام میں نے بتائیں کہ وہ کون کون سے شیاطین اس نقش 15 کے اندر موجود ہیں, 9 کے نقش میں, اس کے پورے اس کے خانے میں. اور علم اہل ہنوز, حمزات اہل ہنوز بھی اس کے اندر موجود ہیں, وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور اس میں چاروں سمتوں کے سرداران بھی موجود ہیں, کہ جیسے مشرق, مغرب, شمال, جنوب. اب جب ہم نے اس کو پہلے کہا تھا آپ سے کہ آپ جب یہ نقش لکھیں تو اپنا رخ مشرق کی جانب رکھیں, ابھی ہم نے کوئی رخ نہیں بتایا. ابھی ہم نے کہا کہ آپ 15 کا نقش کسی بھی سم بیٹھ کے لکھ سکتے ہو. پہلے ہم نے کہا تھا آپ دن میں لکھنا, اب ہم کہنا ہے وہ کسی بھی ٹائم لکھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ رجب چل رہا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اپنا رخ مشرق کی جانب کر کے لکھ لو. آپ کی مرضی ہے اگر آپ قبلے رخ ہو کے بیٹھے ہو قبلے کے رخ ہو کے بیٹھ کے لکھ لو. اب آپ کی مرضی ہے آپ شمال کی رخ جانب کر کے لکھ لو. ابھی ہم 9 نقش لکھ رہے ہیں. اچھا 9 جو ہم نقش لکھ رہے ہیں نا, تو 9 سے مراد کیا ہوا کہ ہم پوری کی پوری 1 سے لے کے 9 کی قوت کو تسخیر کر رہے ہیں. اگر ہم مشرق کی سمت میں کرتے نا تو ہم تسخیر کیا کرتے؟ نقش آتشی کو, نقش آتشی چال کو اگر ہم مشرق کی سمت رخ کرنے کا میں تعین کر دیتا کہ آپ نے مشرق ہی کی طرف رخ رکھنا ہے, تو پھر ہم قید ہو جاتے. اور ابھی میں نے کہا ہے کہ آپ جیسے آپ کو آسانی اس طریقے سے لکھ لیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں سمتوں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں, کہ جس سمت سے آؤ گے اپنی منزل کو پہنچو گے. 15 کے نقش کے اندر بڑے اسرار موجود ہیں, بڑے اسرار موجود ہیں اس کے اندر. اب 15 کے نقش کے ذریعے میں آپ کے نام کے عدد کے مطابق بھی اس کے طریقہ کار سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے نام کا بھی اسم اعظم نکال دینا ہے, کس طرح آپ نے کسی کا کام کرنا ہے تو کس سم سے کام کرنا ہے, اس کے بھی طریقہ کار اس میں آ جائیں گے 15 کے نقش میں سارے کے سارے مکمل. اب میں سمجھتا ہوں یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے 15 کا نقش لکھنا ہے تو اسی ہندسے پہ لکھنا ہے عربی میں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہ 9 کیا جائے گا, یعنی کہ الف سے لے کے تو تک. اب میں سمجھتا ہوں بتا دین زائجین واہن. اچھا یہ جو ہے آیا ہے نا, یہ ہتی کا یہ ہے, یہ بنتا ہے 10. اب 0 کو ہٹا دیں گے تو یہ الف کی ویلیو ہوگی, یعنی کہ 1 کی. اب الف کی نومیریکل ویلیو 1 ہے اور یہ کی نومیریکل ویلیو 10 ہے. 10 کو اگر 0 ایک علامتی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو اگر مائنس کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے یہ, یعنی کہ 10. اب 10 سے 100 آ جاتا ہے, اب 100 سے 1000 آ جاتا ہے. اب غین ہے نا حرف, اب غین کی نومیریکل ویلیو کیا ہے 1000. اب ان علامتوں کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے 3. تو عدد 1 کے اندر کتنے حرفوں کی روحانیت اور اس کی نومیریکل ویلیو موجود ہے؟ الف, یہ شاید میرے خیال سے 100 بنتے ہیں نا عدد کاف کے, نقطے والے کاف, قریشت کلمن صافس قریشت, ہاں نقطے والے کاف کے 100 بنتے ہیں. یعنی کہ اب اس کے اندر کیا آ گیا بتانا مجھے ذرا, ابھی میں نے لکھا تھا, مجھے دوبارہ میرے ذہن سے نکل جائے گا. وہ الف نقطے والے کاف کے 100 اور غین کے 1000, یہ کے 10, الف کا 1 اور یہ 100 اور یہ 1000. علامتوں کو ہٹا دیتے ہیں تو 4 حرف, ان 4 حرفوں کی قوت عدد 1 میں پوشیدہ ہے.
اب ان 4 حروفوں کو دیکھا جائے کہ اس میں کون سے حرف آتشی ہیں، کون سے بادی ہیں، کون سے آبی ہیں اور کون سے خاکی ہیں. اس کا بھی میں نے دائچہ بنایا تھا، اس کا بھی دائچہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کون سے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اب یہ الف ہے، الف یہ آتشی آ گیا، بے اس میں اب یہ کہاں ہے، یہ بھی آتشی ہے، ٹھیک ہے. قاف الف با جیم دال خا کی الف ہے غین غین، یہ آبی آ گیا، یہ آتشی آتشی آبی اور خاکی. یعنی کہ اس میں ان حرفوں میں اس ایک عدد کے اندر لفظ 1، یہ جو آیا 1، یہ 1 اپنے خانے کے اندر کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ یہ ایک خانے میں کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ 4 حصوں میں تقسیم ہے. ایک خانہ کس کا ہے؟ الف کا. ایک خانہ کس کا ہے؟ یہ کا. ایک خانہ کس کا ہے؟ قاف کا. ایک خانہ کس کا ہے؟ غین کا. یعنی کہ اگر خالی اس گھر کو بیان کیا جائے، خالی اس گھر کو بیان کیا جائے تو الف ایک کے اندر 4 حروف آ رہے ہیں. اب ان 4 4 8 8 اور 8 16، تو 16 گھر اس میں اور نکلتے ہیں. یعنی کہ ابھی ایک خانے میں 4 نکلے، اب اس 4 میں 16 نکلیں گے، پھر 16 میں 32 نکلیں گے، پھر 32 میں 64 نکلیں گے، پھر 64 میں 128 نکلیں گے، 128 میں 256 نکلیں گے، 256 میں 512 نکلیں گے، 512 میں 1028 نکلیں گے، اور پھر یہ پوری ترتیب بڑھتی 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 چلی جائے گی. اگر خالی اس خانے کی ہی ریاضت یعنی کہ الف میں اگر کریں نا تو آپ کو 10 سال چاہیے. کتنے سال چاہیے؟ 10 سال خالی الف یعنی کہ ایک کا خانہ. یہ 9 کا نقش ہے، 15 کا نقش 9 کے عدد کا ہے. صرف ایک عدد کی بات میں نے ابھی کی ہے آپ سے. ایک عدد میں آپ کو 10 سال چاہیے اور 9 تک پہنچنے میں آپ کے 90 سال کی زندگی چاہیے. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس نقش کے طریقہ کار اور اس کی روحانیت ختم نہیں ہوگی. کیونکہ یہ وہ ہندسے ہیں 1 سے لے کے 9 تک کہ جس میں سب کچھ موجود ہے. اس میں پورے لشکر موجود ہیں، پورے لشکر ایوانوں کے موجود ہیں، پورے لشکر سرخ جناتوں کے موجود ہیں ایک خانے میں. اور ایک خانے میں ہم نے اس کو 4 حصوں میں 4 حرفوں میں تقسیم کیا، 4 عدد خانے بنے، پھر اس سے 4 4 8 8 اور 16 بنیں گے. 16 کیسے بنیں گے؟ 16 سمجھے آپ؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں 16 کیسے بنیں گے. 4 آتشی، 4 بادی، 4 آبی اور 4 خاکی. 4 اور 4 8، 8 اور 8 16. اب ان 16 کو ہم کر دیں گے 32، یعنی کہ 32. پھر یہ ایک خانے کا اگر بنتا ہے لفظ الف. الف ہم کیسے لکھتے ہیں؟ الف لام اور فے. اب یہاں پہ اگر اس کی کیلکولیشن آتا ہے الف کا 1، لام کے 30 اور فے کے صافس کلیمن صافس. فے کے کتنے بنتے ہیں یار؟ یہ آگے 10 20 30 40 50 60 70 80، اس کے بنتے ہیں 80. 80 لام کے 30، ٹھیک ہے، لام کے 30 ہی ہے نا. الف کا 1 80، اس کو جمع کریں 80 90 100 110 اور 1 111. 111. اچھا، ہر خانے کے 4 خانوں میں اس کی 16 حصوں میں ایک کا جو حصہ ہوگا اس میں 111 کی تعداد کے اندر باقاعدہ صفحے ہیں جو مختلف مخلوقات کی ہیں. ان سب کی ترتیب کے ساتھ نام ہے باقاعدہ طور پہ. ابھی ہم صرف اس میں اگر میں آپ کو پھنساؤں نا،
اسی میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ 3 مہینے تو نہیں، خیر 3 سال لگیں گے اور پھر بھی پورا نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو ہر طریقے سے. اس میں ایک وقت، ایک عمر چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. یہ 15 کا نقش یہ رازوں میں سے ایک راز ہے روحانیت کی دنیا کا، عملیات کی دنیا کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو دعا کریں ہمارے بزرگوں کو، دعا دیں ہمارے مرشد کو، دعا دیں ہمارے دادا مرشد کو، اور دعا دیں ان بزرگوں کو جیسے اعلیٰ حضرت جیسے بزرگ گزرے. ان بزرگوں کو حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ کو، دعا دیں حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کو، دعا دیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو، دعا دیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس کو ظاہر کرنا شروع کیا. ورنہ اس نقش کو، 15 کے نقش کو، اس سے پہلے لوگ سینے کا راز سمجھتے تھے، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، اور نہ کسی کو دیتے تھے نہ کسی کو سمجھاتے تھے، کیونکہ یہ برہنہ تلوار ہے. اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. ہر خانے کی ترتیب کو، حروف کو اور اس کے عددوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم سمجھیں گے، ہم جانیں گے، سب جانیں گے، لیکن ہم اس کو ترتیب وار جانیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جانیں گے اس کو ہم. اب دیکھیں نا، اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر ماتحت موکلان ہے. جیسے اب دیکھو الف ہے نمبر 1، ایک خانہ، ایک خانہ الف. میں نے اس کے ابھی اندر کی تفصیل تھوڑی سی بیان کی ہے، میں پوری نہیں کر رہا، اور پوری کروں گا تو پھر آپ کا ذہن اور مزید الجھ جائے گا. تو بہتر یہ کہ جتنا میں سمجھانا چاہتا ہوں صرف اتنا سمجھیں. وہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں بالکل اندر تک چلا گیا، تو ابھی مجھے نہیں جاننا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو ابھی آپ ابتدائی اس میں، تو آپ ذہن آپ کو ڈسٹرب ہو جاتا. اب لفظ الف ہے، یعنی کہ ایک عدد کیا ہے؟ حروف الف کی نومیریکل ویلیو. اب اس کے موکلان کیا ہیں؟ اس کے موکلان جو ہیں وہ اتتھیائلو ہے. کیا ہے اس کے موکلان؟ میری ڈائری اٹھانا بیٹا، یہ والی ڈائری اٹھاؤ، یہ رہی میری ڈائری اٹھاؤ. میں تھوڑا سا نا یہ بھی اس چیز کو بھی سمجھا دوں. بسم اللہ. یہ میری بیاض، اور یہ کافی پرانی بیاض ہے. اس کے اندر ہر ترتیب، طریقے، ہر چیز میں نے باقاعدہ طور پہ لکھی ہوئی ہے. اور یہ کون سے سن کی ہے؟ سن 2002، سن 2003. اور ویسے یہ ڈائری ہے کب کی؟ اس میں جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا 2005. ٹھیک ہے. اچھا، اب 15 کے نقش کی بات کرتے ہیں. ایک خانہ یعنی کہ ایک حروف ہے الف، اس کی نومیریکل ویلیو 1. اس کا موکلان جو ہے وہ ہے اتتھیائلو. اچھا، اس کا ایوان ہے اتتھیائلن. اس کے شیاطین ہے اتتھیاشن. وہ میں پھر بلیک بورڈ پہ لکھ کے سمجھا دوں گا. اور اس کے الف کے جو موکلان ہیں وہ ہیں اسرافیل. اس کی پوری عبارتیں بنتی ہیں، اس کا پورے طریقہ کار بنتے ہیں، اس کا پورا عمل ہوتا ہے. اگر خالی آپ 15 ہی کے نقش کو لے کے چلتے ہیں نا، تو آپ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے کمال کر دیا 15 کا نقش. میں آپ کو اس کے اتنے طریقے کار سمجھاتا، لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے پاس 3 مہینے ہیں. اس 3 مہینے میں میں کوشش کروں گا کہ 15 کے نقش کو اتنا آپ کو رٹوا دوں، اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگر میرا عام بندہ بھی کہیں کھڑا ہو کے اگر 15 پہ گفتگو کرنا شروع کرے گا، سامنے والا بولے گا یار یہ کہاں سے تم نے سیکھا. میں اس کے فرشتے بھی بتاؤں گا کہ کون سے فرشتے ہیں، کون سے ایوان ہیں، کون سے شیاطین ہیں، کون سے حمزات ہیں، کون سے سلوک جنات ہیں، کس طرح ان لوگوں سے کام لیا جاتا ہے. اور مزید میں اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دوں گا 15 کے نقش کے متعلق. اور پھر میں سمتوں کا بھی تعین کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، یعنی کہ 15 نقش روز لکھ رہے ہو، تو آپ نے کس طرف رخ کرنا ہے. اگر آپ 45 نقش لکھ رہے ہو اور کون سی چال سے لکھ رہے ہو، تو آپ کو کس طرف رخ کرنا ہے. اگر آپ 9 کا لکھ رہے ہو
تو پھر آپ جہاں بیٹھے ہو، جس سمت میں بیٹھے ہو، ویسی کسی بھی سمت میں بیٹھ کے اس کو نقش لکھ سکتے ہو. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور رجال الغائب کی کیا وجہ ہے. تو 15 کے نش کی ابھی آپ سمپل زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں 15 کے نش کی قوت، اس کی طاقت، اس کے بارے میں 1 سے لے کے 9 کے عدد تک، اور الف، بتا دن، زاہجن، واہن، بدھو، اجزت، یہ تمام میں سمجھا چکا ہوں. یہ بآسانی آپ سمجھ چکے ہوں گے. بآسانی آپ سمجھ چکے ہوں گے. ابھی آپ کا کام صرف اور صرف 9 نقش روزانہ لکھنا ہے. اچھا، میری وہ بہنیں کہ جن کو اگر وہ کر رہے ہیں اور ان کے ایسے دن بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، دوران حیض وہ اپنے عمل کو سٹاپ کر دیں گی. دوران حیض وہ یہ عمل نہیں کریں گی، نہ نقش لکھیں گی، نہ ذکر کریں گی، نہ عمل پڑھیں گی. وہ ان دنوں کو گزاریں گی. جب وہ دن ان کے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ جہاں سے چھوڑا تھا وہ اپنے پیپر یا ڈائری پہ لکھ لیں گی کہ آپ نے 4 دن یہ عمل کیا اور 5ویں دن آپ کو حیض جاری ہو گئے. آپ نے وہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے میرے ہو چکے ہیں. اور پھر جب آپ غسل کر لیں، نماز پڑھنا شروع کریں، پھر وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے آپ نے لکھا تھا. پھر اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کر کے اور پھر اس کو پراپر اپنے منزل تک پہنچائیں. اس نش کے ذریعے ہم استخارہ کر سکتے ہیں. اس نش کے ذریعے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ کسی کو کیا مرض ہے. کسی کے اوپر جادو ہے، ہم وہ تشخیص کر سکتے ہیں. کسی کے اوپر خبیث ہے، ہم وہ تشخیص کر سکتے ہیں. میں بتاؤں گا آنے والے لیکچروں میں. ابھی تو ہماری ابتدا ہے، ابھی تو ہماری تیسری کلاس ہے. یہ اسی نش کے ذریعے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا. لیکن 15 کے نش کی آج کافی ٹائم کے بعد ہماری بات ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا صرف ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس چیزوں کو سمجھ لیں صحیح طریقے سے، اس کو جان لیں صحیح طریقے سے کہ 15 کا نقش ہے کیا. اور جو لوگ 9 نقش روزانہ لکھ رہے ہیں وہ اس کو لکھ کر اپنے پاس جمع کرتے ہیں. یہ نہ سوچیں، یہ نہ پوچھیں کہ ہم اس کو دریا میں ڈالیں، سمندر میں ڈالیں، جلا دیں، بجھا دیں، کیا کریں اس کو. فی الحال آپ نے 9 نقش روزانہ لکھنا ہے اور اپنے پاس اس کو جمع کرتے رہنا، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہنا. پھر کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے پھر اس سے کام لینا ہے 15 کے نقش سے.